شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، مگر جو صدقہ یا بھلائی کی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دے، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو رسول اللہ کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے، اور اسے جہنم میں جھلسا دیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وہ اس اللہ کے سوا صرف مونس صفت چیزوں کو پوجتے ہیں، اور وہ تو بس سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کر دی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق ضرور بدل ڈالیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس جہنم سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ نجات کا انحصار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا نہ ہی کوئی حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطِ یہ کہ وہ مومن ہو، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ایک تل کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین کے لحاظ سے کون اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ نیک بھی ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخلص دوست بنا لیا۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔